اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کر کے کچھ باتوں کی ہدایت دی ہے، ان آیتوں کی تفصیل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ آیت جو تلاوت کی ہے وہ قرآن ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بھی تمام انسانوں کو خطاب دے کر بہت اہم بات کی ہدایت دی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ میں تفسیر کے درمیان میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6666 آیتوں میں سے انہی آیتوں کو، اور خاص طور پر ابھی جو آیت تلاوت کی ہے اس کو نکاح کے خطبے میں کیوں پڑھا کرتے تھے، تو ہم اس کا ترجمہ بھی سمجھیں گے، ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر کا حکم ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اس میں مسلمان بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے، مشرقی بھی داخل ہے، مغرب کا رہنے والا بھی داخل ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھا وہ بھی شریک ہے، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہے وہ بھی اس خطاب میں شریک ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، تم تمہارے پروردگار سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم تمہارے پروردگار کے عذاب سے ڈرو۔ اس کی ظاہری شکل ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، جس کے نتیجے میں تم اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے۔ اسی کا نام ہے تقوی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے تمام انسانیت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ تقوی کہتے ہیں دل کے اس احساس کو کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ ایک امانت ہے، اس کے ہر لمحے کا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس حساب کے احساس اور اس حساب کے ڈر کو تقوی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے ڈرا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اور یہاں پر ڈرنے سے مراد دل سے ڈرنا ہے۔ نہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں وہ اللہ سے ڈرتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ آج ہم دیکھ لے کہ ہمارے دلوں میں کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر صحیح معنوں میں ہے؟ اگر ہوتا تو اللہ کی ایک نافرمانی بھی ہم نہ کرتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اب یہاں دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیوں ڈرنا ہے، اس کی وجہ بھی آگے بیان کی۔ اس لیے کہ وہ تمہارا پروردگار ہے۔ باپ کی پشت سے ایک گندا قطرہ ماں کے رحم میں پہنچا، اس کو تربیت کس نے دی؟ وہاں غذائیں کس نے پہنچائی؟ ماں کی رحم دانی میں غذا پہنچانے والی ذات کون تھی؟ جب وہ بچہ جو باہر آیا تو اس کے بعد اس کی تربیت کس نے کی؟ بولنا کس نے سکھایا؟ چلنا کس نے سکھایا؟ آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ پروردگار نے۔ کیونکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری تربیت کرتا ہے،
تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے، اس لیے تم اس سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ آگے اللہ تبارک تعالی ایک دوسرا حکم بتا رہے ہیں، لیکن اس حکم سے پہلے ایک تمہیدی طور پر کچھ جملے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ تقوی کا، اللہ سے ڈرو۔ دوسرے حکم سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ دنیا کے ہر حصے کی مٹی کو جمع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو بھی چاروں چیزوں سے بنایا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، لیکن مٹی زیادہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی مٹی سے بنا ہے۔ پوری دنیا کی مٹی کو جمع کیا گیا، پوری دنیا کے پانی کو جمع کیا گیا، یعنی ہر قسم کا پانی لایا گیا اور ہر قسم کی مٹی لائی گئی دنیا سے، اس کا گارا تیار کر کے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، جیسے ہی ان کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی تو فوراً عرش پر نظر پڑی، تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا۔ اب جنت میں تمام نعمتیں موجود تھی، لیکن ایک چیز نہیں موجود تھی، وہ بیوی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس جان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیوی، ان کے جوڑے کو بنایا۔ جنت میں ایک نہر کے پاس حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، وہ آخری نیند تھی۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد جنت میں نہیں سوئے گی، جنت میں نیند نہیں ہے، کسی کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب آدمی سوتا ہے تو بہت ساری نعمتوں سے محروم رہتا ہے، اور جنت محروم رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوگا تو کیوں سوئے گا۔ آدم علیہ السلام سوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تجربہ کار بتاتے ہیں کہ ہماری باڈی میں سب سے کمزور اگر کوئی ہڈی ہو تو وہ کون سی ہے؟ یہ پسلی کی ہڈی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کمزور ہڈی سے بنایا، اور سب سے ٹیڑھی اگر کوئی پسلی ہو تو وہ بھی کون سی ہے؟ یہی۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ یہ ٹیڑھی ہے، اس کو اسی کے حساب سے چلاؤ، سیدھے کرنے جاؤں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے، وہ ٹیڑھی ہے تو گھر کا نظام سنبھالتی ہے، ورنہ گھر میں برتن بھی آدمی کو دھونے پڑیں گے۔ اللہ نے ایسی خوبصورتی رکھی ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام کاموں کو وہ سمیٹ لیتی ہے۔ مرد کو ایک دن بھی کپڑے دھونے کی نوبت آ جائے تھک جائے گا، وہ گھر کے ہزاروں کام اکیلی کر دیتی ہے، صلاحیت دی اللہ نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدائش کے 3 طریقے رکھے۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے جان سے جان کو پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جو بے جان تھی۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے جان سے جان کو پیدا کیا، یعنی جاندار چیز کو جاندار چیز سے پیدا کیا، لیکن ولادت کے معروف طریقے سے نہیں، جو ولادت کا طریقہ ہے اس سے نہیں، جو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا پسلی سے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ جاندار کو جاندار سے پیدا کیا، لیکن ولادت کے معروف طریقے سے جو لوگوں میں ہے۔ یہ 3 طریقے تھے۔
لوگوں کو تیسرا طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ دیکھتا ہے، حالانکہ وہ بھی عجیب چیز ہے کہ ایک گندے قطرے سے اللہ کیسے انسان کو بناتا ہے، وہ بھی تعجب کی چیز ہے، لیکن اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو لے کر اور اس کے متعلق جو احادیث ہے اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ پسلی سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ جیسے اللہ نے گندے نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے، وہی اللہ نے پسلی سے بھی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بھی تعجب کی چیز تھی، یہ بھی تعجب کی چیز ہے۔ تو اس کی حکمت بتا، ہم اس کی حکمت بتائیں گے، کیسے پیدا اس کی حکمت بتا، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ کروڑوں کی تعداد میں جو انسانیت کا ایک سیلاب ہے، ان کے پیچھے صرف کون ہے؟ دادا اور دادی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کیا سمجھانا چاہ رہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمہیدی باتیں لا کر؟ کہ تمہارا خالق بھی ایک ہے اور تمہارا والد بھی ایک ہے، کہ خالق ایک ہے اس سے جڑ جاؤ اور والد ایک ہے، رشتہ داری مضبوط کر لو۔ تمام انسان جو ہے ایک ہی رشتہ داری میں مربوط ہے، کوئی رشتہ داری سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے جیسے تم تمہارے نسبی بھائیوں سے محبت کرتے ہو، ایسے دنیا میں چلنے والے ہر انسان سے تمہاری محبت ہونی چاہیے، چاہے پھر وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، ہے تو تمہارا بھائی۔ دونوں کا نسب تو آدم علیہ السلام سے جڑ جائے گا، اس لیے یہاں پر تمام انسانیت کو خطاب دیا تھا۔ یہ سب ایک، یہ جو خاندان اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے وہ تو لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے بنائے، لیکن آج یہ بڑی جماعت کا ہے، یہ چھوٹی جماعت کا ہے، ایسے فرقوں میں بڑھ گئے، ایسی جماعتوں میں بڑھ گئے۔ یہ تو پہچان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی اونچ نیچ کی جڑ کاٹ دی۔ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بھی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے کوئی تحریک اٹھی ہے تو تحریک کو اٹھانے والے لوگ نیچے طبقے کے لوگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر والوں کو تو کوئی شکایت ہی نہیں تھی، ان کو تو عزتیں ملتی تھی۔ لیکن قربان جائے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ پوری دنیا میں سب سے اعلی نسب جو قریش کا نسب اس وقت گنا جاتا تھا، اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے تحریک اٹھائی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اونچی اعلی نسب سے تھے، اور خود نے عمل کر کے بتایا۔ ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، ایک غلام کو رکھنے کے لیے وہاں کے عرب تیار نہیں تھے، ان کو اپنا بیٹا بنایا، اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کروایا۔ حضرت بلال حبشی جو حبشہ سے آئے ہوئے تھے، جسم پر خوبصورتی کا نام و نشان نہیں تھا، گلے سے لگایا، اونچ نیچ کو ختم کر ڈالا، اور اس زمانے کا جو سب سے اونچا درجہ ہو سکتا تھا، جس کو آج ہم بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، مؤذن کا جو درجہ تھا، اس درجے پر فائز اللہ تبارک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، اونچ نیچ کو ختم کر ڈالا۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہر ایک سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ واپس ایک حکم دے رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، تم اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ واپس اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا کہ ہمارا حق اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے واسطے دے دینا میرا حق۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے تجھے؟ تیری بہنوں کا حق، یعنی بہنوں ہی کیا کہتا ہے کہ بھائی تیری بہنوں کا حق دے دے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اپنا حق جب وصول کرنا ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو جب دوسروں کو اپنا حق دینے کا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ یاد نہیں آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ڈر اس سے۔ تیرا مسئلہ جب حل کرنا ہوتا ہے تو اللہ کو بیچ میں لاتا ہے، تو ایسے ہی تیرے جب حق ادا کرنے ہو اس وقت تبھی تو اللہ سے ڈر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ،
لگتی ہے نا سیدھی بات دل پر، جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے وہی بات قرآن کریم کی آیت بولتا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ والارحام، اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے ڈر۔ دیکھو اللہ نے اپنے ڈر کے ساتھ رشتے ناتوں کے توڑنے کے ڈر کو بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے، یعنی صلہ رحمی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دیکھو ارحام کا لفظ، یہ ارحام بہو وچن ہے، اس کا ایک وچن آتا ہے رحیم۔ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے بچہ دانی کو رحیم کہا جاتا ہے، جس میں بچہ پلتا ہے، کیونکہ تمام رشتے داریاں قائم کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی بچے دانی سے۔ باہر آئیں گے تو وہ کسی کا ماموں کبھی بنتا ہے، کسی کا والد بنتا ہے، یا وہ آنے والی کسی کی ماں بنتی ہے، کسی کی بہن بنتی ہے، تو رشتے داریاں وہاں سے قائم ہوتی ہے، اس لیے اس کو ارحام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو جوڑو، توڑو مت۔ توڑنے والے کو اللہ برباد کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے اپنے سے۔ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی دو نعمتیں جو ہر آدمی چاہتا ہے، کیا ہے؟ ایک یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو۔ اب رزق میں ہر چیز آ گئی، روپیہ پیسہ بھی آ گیا، اولادیں بھی آ گئی، مکان دکان سب کچھ آ گیا۔ اور دوسری چیز کیا چاہتا ہے وہ؟ میری عمر میں برکت ہو، یعنی میں 80 سال عافیت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ دو چیزیں چاہتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اگر یہ دو چیزیں تو چاہتا ہے تو صلہ رحمی کر، یعنی رشتے داریوں کو نبھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تیری عمر میں بھی برکت دیں گے، تیری روزی میں بھی برکت دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں روزی کی لائن سے پریشان، چھوٹی چھوٹی عمروں میں جا رہے سب۔ غور کریں، کوئی بھی خالی شوشہ مل جاتا ہے، ہم رشتے ناتے توڑ دیتے۔ کہاں تک کے توڑتے ہیں؟ تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا۔ اب بھائی کا جنازہ پڑا ہوا، بہن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہیں، پھر پریشانی کیسے دور ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھو۔ بہت سارے احادیث ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ان دو حکم کو دے کر اللہ سے ڈرو، رشتے ناتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی تم رشتے ناتے دل سے نبھا رہے ہو یا صرف فارمیلٹی کر رہے ہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی گویا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیمرہ لگا دیا۔ اس آیت پر آخر میں کیا لگایا؟ ایک کیمرہ کے اوپر کے جو حکم ہے، اس حکم پر عمل کیسے کرتے ہو تم؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں آ جاوے، جیسے ایک آدمی مول میں جاتا ہے، سب چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی وہاں سے چوری کیوں نہیں کرتا ہے؟ چور بھی جاتا ہے تو چوری نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے لکھا ہوا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو۔ اس کیمرے کے ڈر سے وہ ہاتھ رک گئے۔ اگر یہی کیفیت اللہ کے بارے میں ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی کے ہاتھ گناہوں سے بچ جائیں گے، اس کے پیر گناہوں سے بچیں گے، آنکھیں گناہوں سے رک جائیں گی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں کیوں پڑھی؟ ہم سمجھ گئے، اس لیے کہ اس وقت دو رشتے داریاں جڑتی ہیں، اور رشتے داری کو نبھانے کے لیے دوسرا کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ دونوں خاندانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور ڈر میں آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر سامنے والے کے حقوق کو ادا کر دے وے اور اپنے حقوق کو معاف کر دے وے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کا نسخہ یاد رکھ لو، سامنے والے کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں کہ اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو خرچہ دینا ہے، وہ ہم ادا کرے، اور اس کی جو خدمت ہمارے ذمے اس کو معاف کر دو۔ آج جھگڑے کیوں ہے؟ بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آخر میں بیان کر دوں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے
کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ صلہ رامی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے. صلہ رامی تو یہ ہے کہ سامنے والا تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ صلہ رامی کرو. سامنے والا تمہارے ساتھ رشتے داری توڑتا ہے، تم اس کے ساتھ جوڑو. یہ ہے صلہ رامی. یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے آ جاوے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم کو اس کی تعلیم دی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.